گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ جوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے؟ خوبصورت گھر، لگژری گاڑیاں، نیک اولاد اور وفادار بیوی، دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ سکون جیسے ہم سے نفرت کر کے بہت دور بھاگ گیا ہو۔ آخر ہمارا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون کہاں کھو گیا ہے؟ کیا آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچا ہے کہ کہیں میرے اعمال میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں، میرے کاموں میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہو؟ کیونکہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سکون نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ جہاں اللہ کے ناپسندیدہ کام کیے جا رہے ہوں وہاں برکت نہیں ہوتی جوانوں، وہاں خوشیاں نہیں ہوتی۔ ہم پیروں کے پاس تو گئے، مولویوں کے پاس جا کر بے سکونی کے شکوے تو کیے، لیکن کبھی اپنے دل کے مفتی سے نہ پوچھا کہ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اپنے اندر کے مفتی سے کبھی بھی نہ پوچھا کہ ہم کیوں بے سکون رہتے ہیں؟ ہم نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دی، ہر اچھے برے دروازے پر دستک دی، لیکن اپنے رب کے دروازے پر سچے دل سے رجوع نہ کیا۔ یاد رکھو جوانوں، جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت گاڑی خرید لو تمہیں سکون ملے گا۔ ہم نے خوبصورت گاڑی خرید لی لیکن پھر بھی سکون نہ ملا۔ کسی نے مشورہ دیا خوبصورت گھر بنا لو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ ہم نے شاندار گھر بنا لیا لیکن دل کی بے چینی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر کسی نے کہا خوبصورت عورت سے شادی کر لو، خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو تمہیں لذت اور سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی۔ ہم نے یہ بھی کر لیا لیکن سکون کا احساس پھر بھی نہ ہوا۔ زمین کا چپا چپا چھان مارا، دنیا کی ہر عیش و عشرت کو آزما لیا لیکن دل کی بے سکونی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک دن ہم مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، مسجد کے اندر جانے کا خیال تو دل میں نہ آیا۔ ہم نے مسجد کے اندر جانا تو گوارا نہ کیا، لیکن مسجد کے اندر سے ایک مولوی صاحب کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اے بے سکون لوگو، سکون ڈھونڈنے والو، سکون کے متلاشیوں، سن لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے میرے بھائیوں۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی، تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ مولوی صاحب کی یہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم رک گئے۔ اب تو دل بھی گواہی دینے لگا، اب تو دل بھی گواہی دینے لگا کہ سکون کی چابی تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو گھر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور دل کو بے سکون کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ یہ گناہ نہ صرف رزق کی بندش کا سبب بنتے ہیں بلکہ قلب کو بھی بے قرار کر دیتے ہیں، دل کو بھی بے سکون کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، اللہ کو یاد نہ کرنا۔ جب انسان اپنے رب کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل پتھر بن جاتا ہے، اور جب دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے سکون چھین لیتا ہے، قرار چھین لیتا ہے، اور یہ عمل گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ گھر میں بے برکتی لانے والا، دل کو بے سکون کرنے والا پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ دوسرا گناہ حرام کھانا،
حرام رزق نہ صرف روح کو آلودہ کرتا ہے بلکہ گھر کی خوشیاں بھی مٹا دیتا ہے۔ حرام گھر کی خوشیاں مٹا کے رکھ دیتا ہے، گھر میں افراتفری کا مقام برپا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتے، دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے۔ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو۔ حرام کی بات آئی تو مجھے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نوجوان کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی مرضی میں گزرتی تھی، لیکن ایک حرام کام نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے، اور یہ واقعہ زندگی بدلنے والا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ خدا را ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دربار میں ہمیشہ مردوں اور عورتوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی مشہور عبادت گزار تھا، نوجوان تھا۔ وہ دن رات آرام کیے بغیر، سوئے بغیر لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، بزی رہتا تھا۔ جو بھی اس نوجوان کے پاس آتا تو وہ نوجوان اس آنے والی کی پیشانی دیکھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے حال سے اسے آگاہ کر دیتا تھا، کیونکہ یہ نوجوان لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اسے خاص نعمت سے نواز رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ نے اس نوجوان کی پھونک میں ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جہاں اس کی پھونک پڑتی تھی، جہاں اس نوجوان کا دم پڑتا تھا، وہاں بیماری کا خاتمہ ہو جاتا تھا، وہاں بیماری کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ لوگ بیمار ہو کر آتے اور صحت یاب ہو کر یہاں سے لوٹتے تھے۔ یہ نوجوان اللہ کا پیارا تھا، اس کی عاجزی اور خدمت گزاری اس کی پہچان تھی۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں نے نوجوان بیٹے سے کہا، بیٹے کبھی کبھار آرام بھی کر لیا کرو، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کا حق مت مارو، کبھی کبھار سو بھی لیا کرو۔ ماں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ نوجوان سو گیا اور پوری رات سویا رہا۔ رات گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو اچانک نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری، زوردار چیخ ماری۔ ماں گھبرا کر دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بیٹا سجدے میں گر کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ بیٹے کا سر سجدے میں ہے اور بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے۔ ماں نے کانپتے دل کے ساتھ بیٹے کے سر کو اٹھایا، پریشانی سے پوچھا، بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے، تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ نوجوان نے آنسوں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ماں میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں دن رات انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اور جب تھکن سے میں بے حال ہو جاتا تھا، جب تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، تو ادھر سے میرے اندر سے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے آج تو تھک نہیں گیا میری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے؟ جیسے ہی میرے اندر سے آہ نکلتی، جب میں سوتا نہیں تھا، دن رات خدا تعالی کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تو ادھر سے آواز آتی، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے۔ ماں وہ ایک جملہ کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے، یہ جملہ میری تمام تھکاوٹ کو ختم کر دیتا تھا، میرے دل کو سکون آ جاتا تھا، اور میں پھر سے کام میں لگ جاتا تھا، پھر سے خدا تعالی کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔ لیکن ماں آج پوری رات میں سویا رہا، تیرے کہنے کی وجہ سے میں پوری رات سویا رہا، آج نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوئی، نہ آہ نکلی،
نہ میرا رب بولا اور نہ ہی رب نے پوچھا کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے۔ ماں وہ آواز سننے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جوانوں وقت گزرتا گیا، اور عبادت گزار نوجوان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب شیطان نے اس کے دل میں تکبر کا بیج بو دیا۔ شیطان نے عبادت گزار نوجوان کے دل میں تکبر کا بیج بو دیا۔ وہ نوجوان ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، میری کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے میری۔ عورتیں اور مرد میرے دروازے پر چل کر آتے ہیں اور مجھے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے محترم بھائیوں، تکبر انسان کے دل کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اب تکبر اس نوجوان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا۔ عبادت کا تکبر، عبادت کی میں، جیسے ہی میں اس نوجوان کے اندر آئی نا تو نوجوان کی نیکیوں کو یہ تکبر آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا۔ جو عاجزی کبھی اس کے کردار کا حصہ تھی، وہ عاجزی اب تکبر کی وجہ سے مٹنے لگی۔ اس کی نیکیاں جن پر وہ فخر کرتا تھا، آج وہ نیکیاں غرور کے سبب برباد ہونے لگی۔ اب تکبر نے اس نوجوان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن حسن کی ملکہ جیسی ایک شہزادی جو اپنے مقدر کا ستارہ غروب ہونے اور مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی، وہ خوبصورت لڑکی اس نوجوان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اپنے مقدر کے بارے میں جاننے کے لیے اس نوجوان کے دربار میں ایک خوبصورت لڑکی حاضر ہوئی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، اور اس کا چہرہ پردے میں لپٹا ہوا تھا، اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس اللہ والے نوجوان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اللہ والا جو اس وقت تکبر کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ لڑکی نے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں اپنے مقدر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے لڑکی کو دیکھا اور کہا تمہارا مقدر پڑھنے کے لیے تمہیں تمہاری پیشانی سے کپڑا ہٹانا ہوگا۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی راہب نوجوان کی نظر اس لڑکی کی پیشانی پر پڑی تو وہ اس کے حسن کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ ساتھ میں شیطان بیٹھا تھا۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے۔ اب نوجوان سوچنے لگا کہ جس کی پیشانی اتنی حسین ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا بدن کتنا دلکش ہوگا۔ اب نوجوان کے دل میں شیطان کے وسوسے گھر کرنے لگے۔ وہ نوجوان لڑکی کے حسن کو تکتا رہا، نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ ایک لمحہ گزر گیا، پھر گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے بیت گئے، مگر وہ نوجوان ہوش میں نہ آیا۔ اس قدر لڑکی کے حسن کی دلدل میں پھنسا۔ پہلے تو وہ تکبر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب تکبر اسے کچھ دکھا رہا تھا کہ جو لوگ مجھے اپناتے ہیں نا، پھر میں ان کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہوں۔ تکبر اسے کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ تکبر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب وہ لڑکی کے عشق میں پھنس گیا۔ وہ نوجوان ہوش میں نہ آیا، وہ اپنی عاجزی اور نیکی کی راہ سے دور ہو کر حسن کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ لڑکی کو دیکھتے دیکھتے وہ نوجوان بے ساختہ کہنے لگا، یا اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی تیری انسانیت کی خدمت میں گزاری ہے، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر میں تجھے سجدے کرتا رہا، میں نے تجھے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ، دن رات ایک کر کے میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، پوری رات تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ، پوری رات پورا دن میں تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میری خالی جھولی بھرنے کا وقت آ گیا ہے، آج میرا خالی دامن بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے رب، مجھے مایوس مت کرنا، پچھلے 200 سال کی خدمت کا اجر مجھے اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں دے دے۔ پچھلے 200 سال کی خدمت کی جو جزا ہے نا، مجھے اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں اسی دنیا میں ہی دے دے۔
جو قیامت کے دن اجر دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے۔ اس لڑکی کو میرا نصیب بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی عبادت کا اجر مانگ رہا ہوں، مجھے یہ اجر دے دینا، میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے لذت اٹھانا چاہتا ہوں۔ نوجوان اس طرح کی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں رحمان کی طرف سے آواز آئی، اے بندے، او میرے بندے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں تیری منتظر بیٹھی ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں تیری منتظر ہیں جنہیں میں نے تیرے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ ادھر سے اللہ نے آواز دی، ادھر سے شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا، نہیں اے نوجوان، یہی تو وہ جنت کی حور ہے جو چل کر خود تیرے پاس آئی ہے، جلدی کر اسے حاصل کر۔ نوجوان دل میں کشمکش کا شکار ہوا، لیکن شیطان کے وسوسے غالب آ گئے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر شیطان کا ہر چھوٹا بڑا وسوسہ انسان پر غالب آ ہی جاتا ہے۔ آخر کار وہ نوجوان شیطان کے پھندے میں آ ہی گیا اور اپنی خواہش کی دلدل میں گر کر اپنا مقصد زندگی بھول بیٹھا۔ اب اس عبادت گزار نوجوان نے کیا کیا، لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ یہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی، خوبصورت لڑکی اس کے دربار سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن نوجوان اب دیوانہ بن چکا تھا، عبادت گزار اب دیوانہ بن چکا تھا، اب اپنا آستانہ بھول گیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھول گیا، لڑکی کے عشق میں فنا ہو کر انسانیت کی ہمدردی بھول گیا، سب کچھ پسے پشت ڈال کر بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی اس لڑکی کو حاصل کرنا۔ نوجوان اپنے آستانے کو چھوڑ کر، سب لوگوں کو چھوڑ کر اس خوبصورت لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے لڑکی کے گھر پہنچا۔ جب رشتے کی بات کی تو رشتہ طے بھی ہو گیا، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے ایک شرط رکھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارا دستور ہے کہ دولہا اس وقت تک دلہن کے پاس نہیں جاتا جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا، دولہا اس وقت تک دلہن کے پاس نہیں جاتا، ہمارا رواج ہے، ہمارا دستور ہے، جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اگر تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اسے دلہن بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی نوجوان نے کہا مجھے منظور ہے، جلدی کرو، میری اس سے شادی کرو۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہاں کون دیکھ رہا ہے، سور کا گوشت کھا لیتا ہوں، صبح عبادت خانے میں جا کر توبہ کر لوں گا۔ قصہ مختصر میرے بھائیو، اس نوجوان نے اس حرام جانور کا گوشت کھا لیا اور لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے دوسرے دن عبادت خانے میں عورتوں کا ہجوم تھا، لیکن حرام جانور کا گوشت کھانے کی وجہ سے نوجوان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ حرام گوشت کی وجہ سے نوجوان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی تھی، غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس حرام گوشت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ اب ہر عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ جب انسان شراب پیتا ہے نا تو وہ بھی ماں اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، بہن اور بیٹی کے درمیان، بیوی اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ اس حرام گوشت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ اب ہر ایک عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس جانور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا گوشت کیوں حرام ہے اور یہ گوشت اس قدر نقصان دہ کیوں ہے۔ سور کا گوشت اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو ناپسند کیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ اس جانور کا گوشت بیماریوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں، زہریلے مادے جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے کھانے سے انسان بے حیا کیوں بن جاتا ہے، انسان بے غیرت کیوں بن جاتا ہے، حیا کا جنازہ کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ جانور اپنی خوراک کے لیے ناپاک چیزیں استعمال کرتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے نا، سور کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ ناپاک چیزیں کھاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنا فضلہ خود کھاتا ہے،
مطلب مردار چیزیں کھاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ حرام چیزیں انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حرام چیزیں انسان کی روح کے لیے بھی نقصان دہ اور انسان کی باڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ جانور جہاں کہیں بھی رہے گا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اسی وجہ سے دوسرے جانور اس جانور سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے اکیلا ہی رہتا ہے۔ قصہ مختصر جوانوں، اس حرام گوشت نے نوجوان کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ اب ہر ایک عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ افسوس، حیا اور تقوی جو کبھی اس کی پہچان تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ نوجوان جو کبھی اللہ کی مخلوق کے لیے مشعل راہ تھا آج اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ آگے سنیے کہ آگے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اب جیسے ہی یہ نوجوان عبادت خانے پہنچا تو وہاں عورتوں کا ہجوم تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے حیا کا پردہ ہٹ چکا تھا اور ہر دکھنے والی عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آنے لگی تھی، اور ادھر سے دشمن شیطان نے بھی اس نوجوان کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اب یہ نوجوان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا، کیونکہ ہر ایک عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا۔ ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا، گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اس زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، اس کمبخت نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، دن رات ایک کر کے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا، لیکن آخر میں خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی کی عبادت کو ایک ہی گناہ نے خاک کر دیا تھا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، آگے سنیے۔ وہ نوجوان تمام لوگوں کے سامنے گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اس کے منہ سے سور کی گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی، اس نوجوان کے منہ سے حرام کے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتوں اس نوجوان کو جنت کی طرف ذرا لے جاؤ نا۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان خوش ہو جائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جنت کی حوروں کو دیکھے گا جو بے حد حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ وہی حوریں ہیں، یہ وہی حوریں ہیں جن کے بارے میں ہم نے تجھے دنیا میں آواز دی تھی کہ اے نوجوان تیرے لیے جنت کی حوریں منتظر بیٹھی، لیکن افسوس کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور شیطان والی حور کو قبول کر بیٹھا۔ اب بتا رحمان والی حور خوبصورت ہے یا شیطان والی حور زیادہ خوبصورت تھی؟ اب یہ نوجوان ندامت اور شرمندگی سے یہ کہے گا کہ اے میرے رب بتا تو صحیح، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس ایک گناہ کی وجہ سے میری تمام عبادت گناہوں میں بدل گئی اور میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اللہ فرمائے گا تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے وہ کھایا جو مجھے پسند نہیں تھا، وہ سور کا گوشت جسے میں نے حرام کر دیا تھا۔ تو نے سور کے گوشت کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے قبول کر لیا، اور اس ایک گناہ نے تیری تمام نیکی کو مٹا کے رکھ دیا، اس لیے کہ تو بغیر توبہ کے مر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے غور کیا کہ اس نوجوان نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، صرف ایک بار حرام کھایا تھا، وہ بھی زندگی بھر کی عبادت کے بعد ایک بار حرام کھایا تھا، لیکن وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا۔ وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا، اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک گناہ کے بوجھ تلے دب کے رہ گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے، بغیر توبہ کے مر گیا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ حرام کھانے میں ہو،
کاروبار میں ہو یا کسی اور ذریعہ میں، ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،